یہ قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے، دوسرے کے پاس آ کر کہے گی ہم کامیاب نہیں ہیں، معاملہ وہی ہے، کھانا سامنے ہے ہم بھوکے ہیں، پانی سامنے ہے ہم پیاسے ہیں، میاں کس کے پاس کامیابی کا ذریعہ ہے ذرا بتا دے۔ اس قوم کو اللہ نے کامیابی کا ذریعہ دیا ہے، اس کا نام قرآن ہے، اور تو کامیابی کہاں تلاش رہا ہے؟ زمین بنانے میں، پراپرٹی بنانے میں، مال و زر جمع کرنے میں، اور قرآن کو گھر کے طاق کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ نہ پڑھنے والا بیٹا ہے، نہ پڑھنے کے لیے بیٹی ہے، نہ بیوی پڑھنے والی، نہ باپ پڑھنے والا، نہ بیٹا پڑھنے والا۔ ایسے گھر کی بیٹیاں جب مرتد ہوتی ہے تو کوئی شرم کی بات نہیں، کیونکہ باپ بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ماں بھی قرآن پڑھنے والی نہیں، گھر کا کوئی فرد قرآن پڑھنے والا نہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کے تقدس کی حفاظت ہوگی، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اللہ پاک کی قسم اس گھر کی بیٹیاں کافروں کے سینے پر چڑھ کر کہے گی ہم قوم مسلم کی بیٹیاں مر تو سکتے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ دیں۔ مقام عشق میں اپنی پہچان پیدا کر، مقام عشق میں اپنی پہچان پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسے ساتھی میں جلوہ بات آپ حضرات سماعت تھوڑی دیر مضبوط کرے، 5 منٹ کی گفتگو آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ کئی لوگ یہ نیت لے کر آئے ہوں گے آج عرس ہے چلو دولت مانگ کر آتے ہیں، اولاد نہیں اولاد مانگ کر آتے ہیں، ثروت مانگ کر آتے ہیں، جائیداد پراپرٹی مانگ کر آتے ہیں۔ محبت اسے نہیں کہتے۔ ایک واقعے سے محبت سمجھانا چاہوں گا۔ محمود غزنوی ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اپنے بادشاہ ہونے پر انہیں فخر نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے اعلان کیا محفل میں کہ غلاموں سنو، جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے آج اس کے مالک و مختار بن جاؤ گے۔ سونا سامنے ہے، چاندی سامنے ہے، جواہرات سامنے ہے، مال و زر سامنے ہے۔ جسے سونے سے محبت تھی سونے پہ ہاتھ رکھا، جسے چاندی سے محبت تھی چاندی پہ ہاتھ رکھا، جسے مال و زر چاہیے مال و زر پر ہاتھ رکھا۔ یہ بات ان کے عظیم غلام کی بارگاہ تک پہنچی جن کا نام حضرت ایاز ہے۔ لوگوں نے کہا تیرے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جس چیز پر ہاتھ رکھ دو گے اس کے مالک و مختار بن جاؤ گے۔ دوڑتا ہوا بادشاہ کی بارگاہ میں آقا آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ یہی تو کہا جس پر ہاتھ رکھو مالک و مختار ہو جاؤ۔ سرکار کیا کہا ایک مرتبہ اور کہیے؟ ارے یہی کہا جس پر ہاتھ رکھو مالک و مختار بن جاؤ۔ سرکار کیا کہا ایک مرتبہ اور کہیے؟ یہی کہا جس پر ہاتھ رکھو مالک و مختار بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سونا سامنے ہاتھ نہیں رکھا، چاندی سامنے ہاتھ نہیں رکھا، مال و زر سامنے ہاتھ نہیں رکھا، بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ پلٹ کر بادشاہ نے کہا میرے غلام ایاز سونا سامنے ہاتھ نہیں رکھا، چاندی سامنے ہاتھ نہیں رکھا، مال و زر سامنے ہاتھ نہیں رکھا۔ آقا جسے سونا چاہیے سونے پہ ہاتھ رکھا، جسے چاندی چاہیے چاندی پر ہاتھ رکھا، جسے مال و زر چاہیے مال و زر پر ہاتھ رکھا۔ اے آقا ہمیں تو آپ سے محبت ہے اس لیے آپ پر ہاتھ رکھا ہوں، اور آپ نے کہا جس پر ہاتھ رکھو گے مالک بن جاؤ گے، تو آپ میرے ہو گئے۔ جب آپ میرے سونا میرا ہو گیا، میری ہو گئی، مال و زر میرا ہو گیا، آپ میرے، سلطنت میری۔ اے ساقی دیوانوں سرکار کے دامن کو تھام لو، سرکار تیرے دنیا تیری۔ زندہ باد زندہ باد۔ ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ محبت دل کی عطا گہرائی سے ہو، محبت کا نام پیسہ نہیں،
محبت کا نام زمین جائیداد پراپرٹی نہیں. بڑے بڑے اسلاف نے کرسی چھوڑی اور آ کر دین کا کام کیا. کسی نے اپنے باپ کی گدی چھوڑی آ کر مسلک کا کام کیا. یہ ہمارے اسلاف تھے. اور آج ہم ہیں کہ بھائی کی پراپرٹی پر نگاہ ہے کسی طرح میری ہو جائے, بغل کی پراپرٹی پر نگاہ ہے کسی طرح میری ہو جائے. زمانہ کہاں جا رہا ہے ذرا دیکھ. آج جس کی بارگاہ میں آیا ہے بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلانا ان کا سیوا رہا ہے. تو جن کی بارگاہ میں آیا ہے خود جھوپڑی میں رہ کر دوسروں کو چھت دینا ان کا سیوا رہا ہے. تو جن کی محفل میں آیا ہے جن کے اس میں آیا ہے اگر غریب آ جائے خود کے پاس جو ہو اٹھا کر دے دیا جائے. تیری جھولی بھر دی گئی. اب آپ ذہن قریب کرو گے ان کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو قرآن کی تلاوت کی برکت, نماز کی پابندی کی برکت, یہ تمام دولتیں جب ملتی ہے تب جا کر کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے. اور آپ جس ولی کی بارگاہ میں آئے ہو ابھی یہاں پر قوالی کر دی جائے لمبی بھیڑ لگ جائے گی, بڑا مجمع لگ جائے گا, بڑی بھیڑ لگ کر یہ پکار کر کہے گی ہم قوالی کے شوقین ہیں. ارے ذہن سازی کے لیے کہہ دو آپ نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے تجھے پستی دکھائی. آپ نے مسجدوں کو چھوڑا اللہ نے پستی دکھائی. آپ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن سے محبت پیدا کر, مساجد سے محبت پیدا کر. اور جس دن قرآن کی محبت دل میں آ گئی نمازی اور نماز کی پہچان نمازیوں کے حوالے سے سجدے پیشانی پہ آ گئے. اللہ کی قسم کل جو معیار 313 کا تھا آج وہ معیار ہمارا ہوگا. کل بھی ہم کامیاب تھے آج بھی ہے قیامت تک ہم. سبحان اللہ. محبت کرے, جب ہم قرآن سے محبت کرے. بس آخری بات آپ تک پہنچاؤں, رخصت ہو رہا ہوں. قرآن کی تلاوت کے معاملات میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ قوم اتنی بے حس ہو گئی ہے دوسرے کے پاس آ کر کہے گی ہم کامیاب نہیں ہیں. معاملہ وہی ہے, کھانا سامنے ہے ہم بھوکے ہیں, پانی سامنے ہے ہم پیاسے ہیں. میاں کس کے پاس کامیابی کا ذریعہ ہے ذرا بتا دے. اس قوم کو اللہ نے کامیابی کا ذریعہ دیا ہے, اس کا نام قرآن ہے. اور تو کامیابی کہاں تلاش رہا ہے؟ زمین بنانے میں, پراپرٹی بنانے میں, مال و زر جمع کرنے میں. اور قرآن کو گھر کے طاق کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے. نہ پڑھنے والا بیٹا ہے, نہ پڑھنے کے لیے بیٹی ہے, نہ بیوی پڑھنے والی, نہ باپ پڑھنے والا, نہ بیٹا پڑھنے والا. ایسے گھر کی بیٹیاں جب مرتد ہوتی ہے تو کوئی شرم کی بات نہیں, کیونکہ باپ بھی قرآن پڑھنے والا نہیں, ماں بھی قرآن پڑھنے والی نہیں, گھر کا کوئی فرد قرآن پڑھنے والا نہیں. اور جس گھر میں قرآن کے تقدس کی حفاظت ہوگی قرآن پڑھنے والے ہوں گے, اللہ پاک کی قسم اس گھر کی بیٹیاں کافروں کے سینے پر چڑھ کر کہے گی ہم قوم مسلم کی بیٹیاں مر تو سکتے ہیں مذہب اسلام کو چھوڑ دیں. واہ 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 واہ, اچھا پیغام, بہت عمدہ. جو باتیں ہیں اچھا ایک بات جب آ گئی تھوڑی 2-3 منٹ برداشت کیجیے اور ذہن مکمل یہاں دیجیے. قرآن اگر آپ کے ذمہ میں ہوتا نا میاں اب تک قرآن ختم ہو جاتا, اب تک قرآن ختم ہو جاتا. اگر ہمارے ذمہ میں ہوتا قرآن, اگر ہمارے ذمہ ہوتا اب تک ختم ہو جاتا. سویڈن میں قرآن جلایا گیا, لوگوں نے کہا مولانا قرآن جلا دیا گیا, مسلمان نہیں تھا بچا نہیں پایا. نہیں مولانا سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے کوئی بچا نہیں پایا. میں نے کہا تو بھی ہوتا نہیں بچا پاتا, میں بھی رہتا نہیں بچا پاتا. قرآن بچانا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس قوم کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں, قرآن دیکھنے کی فرصت نہیں, وہ قوم قرآن کیا بچائے گی؟ اس قوم کی ہمت کیسے کہ قرآن کی حفاظت کر لے. اللہ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن میرے ذمہ میں ہے, یہ میرا کلام ہے, اس کی حفاظت میں خود کرنے والا ہوں. اب ذرا دنیا والوں کو پیغام دو, پوری کائنات کے تمام مذاہب کے لوگوں سے کہو ہم قرآن کو جلانے سے نہیں ڈرتے, ہم اسلام کے مٹانے سے نہیں ڈرتے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرا اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے, قیامت تک میرا اسلام زندہ رہے گا. میرا قرآن کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے, قیامت تک میرا قرآن
जिंदा रहेगा। अब आओ तमाम मज़ाहिब के लोगों, अपनी अपनी किताबें ला कर रखो और जमा एक जगह पे कर दो, जला कर राख बना दो या खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। अब तमाम मज़ाहिब के लोगों से कहूंगा, ला अपनी किताब कहाँ से लाएगा, ला अपनी किताब कहाँ से लाएगा। तमाम मजहब के लोग मुंह झुकाकर खड़े हो जाएंगे, कोई जवाब ना होगा। जब कौम मुस्लिम से कहा जाए ला अपनी किताब कहाँ से लाएगा, बच्चा बच्चा आगे बढ़कर कहेगा ये मेरा कुरान नहीं, अल्लाह का कलाम है। और कलामे इलाही किसी कागज का मोहताज नहीं है, किसी कलम का मोहताज नहीं है, किसी प्रेस का मोहताज नहीं है, किसी कातिब का मोहताज नहीं है। अल्लाह का कलाम तो वो है कि हाफिजों के सीने में रखकर अल्लाह ने बता दिया जब तक कायनात रहेगी हाफिज़े कुरान रहेगा, और जब तक हाफिज़े कुरान रहेगा अल्लाह का कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हिफाजत करनी है तो बेटों को कुरान पढ़ाइए, बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, अपने घरों की बेटियों को कुरान पढ़ने की तलकीन कीजिए। ये कुरान की हिफाजत है। कुरान के लिए हाथ तोड़ना हिफाजत नहीं, तोड़वाना हिफाजत नहीं। कुरान के लिए लंगड़ा बनना कुरान की हिफाजत नहीं। कुरान के लिए अपने घर जला देना कुरान की हिफाजत नहीं। यहाँ कुरान की हिफाजत तो ऐसे करो, एक आयत को सीने में फंसाकर कहो कि हम वो आशिक रसूल हैं, जब मरेंगे कुछ लेकर जाए न जाए कुरान की आयतें। वाह 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 वाह। कुरान की हिफाजत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अपने घरों की बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी बहनों को तलकीन कीजिए कुरान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, ताकि आपके घर में इनकलाब बरपा हो और एक नया मिजाज मिले, एक नया मोड़ मिले और उस घर से अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए।